ان دوستوں کی طرف قرآن مجید کا اشارہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں الاخلا، یہ گہرے دوست جو ہے یوم اذن کا مطلب ہے قیامت والے دن. سبحان اللہ. بعضهم لبعض عدو کا مطلب ہے کہ یہی دوست قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے. الا المتقین کا مطلب ہے کہ دنیا میں جس نے نیک لوگوں کے ساتھ نسبت لگائی ہوگی قیامت والے دن وہ سنگتیں کام آ جائیں گی. سبحان اللہ. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھاگتے پھریں گے نیکیوں کے لیے اور نیکی دینے کے لیے تیار کوئی بھی نہیں ہوگا. رب کا حکم آ جانا ہے انسان ایک نیکی لے کے آ تجھے جنت میں داخل کر دو. ایک نیکی کے لیے ماں سے جا کے کہے گا اماں جان نیکی چاہیے، رب کا حکم آ گیا جان پھنس گئی ہے، ایک نیکی دے دو میں جنت میں چلا جاؤں. ماں بولے گی نیکی نہیں دے سکتی، باپ نیکی نہیں دے سکے گا، دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کا چھوٹے عذاب کے بارے میں حضور نے فرمایا. وہ چھوٹا عذاب کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا جہنم کی آگ کا انگارہ انسان کے پیر کے نیچے رکھنے کی دیر ہوگی، دماغ پگھل کر کان سے بھی باہر آ جائے گا، ناک سے بھی باہر آ جائے گا. حضور نے جہنم کے چھوٹے عذاب کے بارے میں بتا کر لوگوں کو سمجھایا کہ خبردار جہنم کا ایندھن نہ بنو. آج ہم اپنے من کے ساتھ زندگی گزارنے والا انسان ذرا یہ سوچے کہ قبر میں پہنچنے وقت اس کے سلسلہ سوالات کا شروع ہو جانا ہے. پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ پوچھا جائے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں آج جس کی بنفس نفیس زیارت تم کر رہے ہو، یہ ہستی کون ہے؟ وہ کہے گا من ربو کا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. وہ کہے گا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. وہ کہے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں یہ ہستی جس کی زیارت کر رہا ہے یہ کون ہے؟ سبحان اللہ. حضور کا عاشق، حضور کا غلام، حضور کی پسند والی زندگی گزارنے والا فوراً پکارے گا اور کہے گا ہوا محمد رسول اللہ. یہ تو میرے آقا تشریف لے آئے ہیں، یا تو دنیا دار مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ تو سلیپیں ڈال کے چلے گئے ہیں، وہ تو مٹی پھینک کے چلے گئے ہیں، بڑے چاہنے والے تھے، آج وہ پتیاں پھینک کے چلے گئے ہیں، میں تو اکیلا نیچے رہ گیا ہوں. آج میرے لجپال میری حضور تشریف لے آئے قبر میں. اور اب دیکھو کہ جب حضور کی وہ زیارت کر رہا ہوگا، اعمال سارے مستتر ہیں، سارے اعمال چھپے ہوئے ہیں. ہمارے یہ لباس بھی چینج، ہمارا مقام بھی چینج، ہماری جگہ بھی چینج، ہمارا نام بھی چینج، ہمارا سسٹم بھی چینج. لیکن اس نبی کی زیارت کرتے ہوئے جب حضور کو تمہارا چہرہ پسند آ گیا، تمہاری زندگی حضور کو پسند آ گئی اور ساری چیزیں اتار دی جائیں گی، لیکن ایک چہرے پہ سنت رسول سج کے قبر میں اترے ہوئے. اس سنت کو اپنے چہرے پر سجا کے اپنے نبی کی زیارت کرنے والا بندہ جب حضور فرمائیں گے میری سنت کو زندہ کر کے آیا ہے، حضور فرمائیں گے یہ تو میرا غلام آ رہا ہے. اور یاد رکھیے گا جب حضور خوش ہو گئے، حضور کی مسکراہٹ نصیب ہو جائے، کتابوں میں لکھا ہے قبر کی منزل آسان ہو جائے، ساری منزلیں آسان ہو جائیں. ہم تو اس لیے حضرت امیر المجاہدین فرماتے تھے جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی، روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. حضرت سلطان بہو رحمت اللہ اس زندگی کے بارے میں کہ آج اپنی مرضی سے گزارا ہے، رب رسول کا خیال نہیں ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، عبادت کرنا مشکل ہے. شاعر کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج اپنی من کی زندگی گزارنے والا اور وہاں پہ معاملے میں پھنسنے والا انسان، حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہسن دیکھ کے رون لے تینو دتا کس دلاسا ہوں. آج تو رو رہا ہے اس جگہ پہ، تمہیں ہنسنا چاہیے تھا. تمہیں رب نے مہلت دی دنیا میں
لیکن تو نے نماز نہ پڑھی, تو نے رب کا خیال نہ رکھا, نہ رسول کا تمہیں پتہ تھا, دوستیوں میں زندگی گزار کے آ کے یہاں پہ پچھتاوا کر رہا ہے. حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہسن دیکھ کے رون لے تینوں دتا کس دلاسا ہو, عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو, سوڑی سامی سٹ گدے سن پرت نہ سکسے پاسا ہو, صاحب تے کو لیکھا منگسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو. رتی ماسے کا فرق نہیں آئے گا سرکار, سفارش نہیں چلے گی, وہاں پہ معاملات اور ہونے ہیں. یہ دنیا ہمارے ساتھ وفا والی نہیں ہے. حضور نے فرمایا دنیا خود یہ دنیا دھوکا ہے, اس کے پیچھے چلو گے, اس دنیا کو اپنا مقصد بنا کے چلو گے, یہ دنیا تجھے ذلیل کر کے رکھ دے گی. تو اسی لیے اپنا ٹریک سیدھا ہونا چاہیے, اپنا ٹریک سیدھا ہونا چاہیے. سارے قبر میں جاتے وقت سسٹم ہی چینج ہو جائے گا, اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جن کا سلسلہ قبر میں بھی اس کو ثواب پہنچتا ہے. حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا ایک عمل اس کا وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے نیک راستے پہ پیسہ لگایا, اپنے ہاتھ سے نیک راستے پہ لگا کے گیا, اس کا سلسلہ اس کو قبر میں ثواب پہنچنا ہے. ایک اس نے لوگوں میں علم نافع تقسیم کیا, لوگوں کو اس علم کا فائدہ ہوا, اور وہ لوگ جب تک علم پڑھتے رہیں گے دین کا, اس کی قبر کو ثواب پہنچتا رہے گا. اور تیسرا اپنی اولاد کو نیک بنا کے چھوڑ کے آیا, جب تک اولاد اس کی نیک عمل کرتی رہے گی, اور عرس نہ کرا سکے, ختم نہ کرا سکے, محفل نہ کرا سکے, کل نہ کرا سکے, لیکن اولاد کے سینے میں قرآن اور حدیث کی تعلیم اتنی ہونی چاہیے, وہ نماز میں لفظ بولے ربنا اغفر لی ولوالدیّ, وہ نمازیں ادھر پڑھتی رہے گی, ثواب اس کے والدین کو براہ راست قبر میں پہنچتا رہے گا. کتابوں میں یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ بندہ دنیا میں ہو یا دنیا سے چلا جائے, دونوں صورتوں میں اس اولاد کا ثواب والدین کو براہ راست پہنچتا رہتا ہے. دوستو, ہم نے خوبصورت زندگی گزارنی ہے. ہمارے لاہور کے آگے گجرات میں ایک لاش بہتی ہوئی آئی, ان لوگوں نے لاش کو اٹھا کر چارپائی پہ رکھ دیا. جب چارپائی پہ لاش کو رکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ جناب اس کو دفنانے کے لیے پیسے دیں. ہر بندہ کہہ رہا تھا میں بیزی ہوں, مصروف ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی گزر جاتا تھا. دوسرے سے پوچھا, وہ بھی گزر جاتا تھا. تیسرے سے پوچھا, وہ بھی گزر جاتا تھا. بابا ایک یہ منظر دیکھ رہا تھا, تو بابے نے کہا کہ یار تم پریشان نہ ہو, مسجد میں سپیکر آن کرو اور اعلان کرو کہ لاوارث لاش ہمارے پاس پہنچی ہے گاؤں میں, اس کو دفنانا چاہتے ہیں, چندہ اکٹھا کر کو اس کو دفنا دو. لوگوں نے مسجدوں میں سپیکر آن کر کے چندہ اکٹھا کیا. جب اس کو دفنایا, اگلے دن اسی گاؤں میں بلیک کلر کی پراڈو گاڑیاں گشت کر رہی تھیں. لوگوں نے پوچھا کہ ان سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہیں, کبھی ادھر گاڑیاں جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں. ان سے پوچھا کہ گاڑیاں گشت کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا یہاں ڈیڈ باڈی پہنچی ہے. انہوں نے کہا کل کی بات تھی. اس نے کہا کیا کیا تم لوگوں نے؟ انہوں نے کہا پیسے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, ہم نے مسجدوں میں سپیکر میں چندہ مانگ کر اس کو دفنایا. اس نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا. اس نے کہا افسوس کہ تم نے چندے کے ساتھ دفنایا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ گاڑیوں کا مالک بھی وہی تھا, زمینوں کا مالک بھی وہی تھا, جائیداد کا مالک بھی وہی تھا, لیکن اتنی دولت اکٹھی نہ کریں جاتے وقت ہمیں کفن بھی نصیب نہ ہو. خوبصورت زندگی گزارنی ہے, رب رسول کی رضا پہ گزارو گے, مگر نہ زندگی ضائع ہو جانی ہے. معاملات آگے اور ہونے ہیں, واللہ اور معاملات ہونے ہیں. یہ معاملات سنگتیں نہیں رہنی, یہ دشمن بن جائیں گے سارے, لیکن اس وقت اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الریاض شہر ہے سعودی عرب کا, بوڑھا بابا 74 سالہ بیماری کی وجہ سے جب گرتا ہے, اس کے ہاسپٹل میں اس کو جب ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے, وہ بابا 74 سال کا, اس کو جب جاتے ساری ڈاکٹروں نے اس کو وینٹیلیٹر پہ آکسیجن لگا دی. آکسیجن جب لگی اس کو 24 گھنٹے جب آکسیجن اتاری تو ڈاکٹر نے اس کو پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا 600 ریال کی پرچی پکڑا دی. بابا وہ پرچی دیکھ کے رونے لگ پڑا. ڈاکٹر نے پوچھا بابا جی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس بابے نے کہا نہیں بیٹا یہ بات نہیں ہے, میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہے, میری اپنی کوٹھیاں بھی ہیں, اپنی میری گاڑیاں بھی ہیں, اپنی اولاد بھی میری ہے, اور کاروبار بھی ہمارا وسیع ہے. اس نے کہا روئے کیوں ہے, ریزن کیا ہے رونے کی؟ اس نے کہا تم نے مجھے 24 گھنٹے آکسیجن دی ہے,
اس کا بھی بل مانگ لیا. 74 سال رب نے مجھے آکسیجن دی, رب نے مجھ سے معاوضہ نہیں لیا. تم سے زیادہ میں اپنے رب کا شکر ادا کیا. آج رب کا ہم شکر نہیں ادا کرتے, رب کی ہم رضا پہ زندگی نہیں گزارتے. دیکھو رب کو خوشی میں بھول جاتے ہیں, رب کو غمی میں یاد کرتے ہیں. کبھی آپ نے میرج ہال کا منظر دیکھا؟ میوزک چلتے ہیں, ڈانس ہوتا ہے اور ہجڑوں پر پیسے پھینکے جاتے ہیں. ان انسانوں کو کہا کرو خبردار, کبھی تم نے مسجد میں پیسہ لگایا؟ کبھی تم نے کسی عالم دین کی خدمت کی؟ کبھی تم نے اپنے بچوں کی تعلیم پڑھانے کے لیے کوئی سسٹم بنایا؟ یہ عالم دین وہ ہے. یہ عالم دین کی قدر کے بارے میں آپ کو حضور کی حدیث سناتا ہوں. حضور نے فرمایا عالم دین جس قبرستان میں دفن ہو جاتا ہے 40 قبروں کو اللہ نور سے بھر دیتا ہے. یہ عالم دین کی شان ہے اور بڑی بڑی حدیثیں ہیں اس پہ. لیکن آج ہجڑوں پہ پیسے پھینکے جاتے ہیں. میں میرج میں حال میں جاتا ہوں, میں میوزک بند کروا کے لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس میوزک کے پیچھے کچھ نہیں پڑا ہوا. آج اللہ کے کلام سے آغاز کرو, حضور کی ثنا سے آغاز کرو اور خوبصورت محفل کا انعقاد کرو. مسجدوں میں نکاح کرو جو صحابہ کا طریقہ تھا مسجدوں میں نکاح کرنے کا. آج ہمارے سسٹم چینج ہو گیا اور ہم نے یہود و نصارہ والی زندگی گزارنا شروع کر دی. وہ کامیاب نہیں ہے انسان, کامیاب وہ ہے جس نے رب اور رسول کی رضا پہ زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن حدیث پاک میرے ذہن میں آتی ہے, بڑی خوبصورت ہے. حضور نے فرمایا, حضرت علی فرماتے ہیں, حضور سے سن کر حضرت علی فرماتے ہیں کہ 7 ایسے لوگ ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں تم قبروں میں اس کو دفنا کے آتے ہو, ان کا چہرہ تم قبلہ رخ کر کے آ جاتے ہو. میں علی تمہیں کہہ رہا ہوں تم ان کو دفنا کے واپس آتے ہو. جب تم ان کو دفن کر لو جا کے ان کی قبروں کو کھیڑو, قبروں کو کھولو اور دیکھو ان کے چہرے قبلہ رخ سے پھر جائیں گے. وہ 7 شخص گنوا دیے. عرض کی حضرت وہ 7 شخص کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا شارب الخمر, شراب کا عادی, شراب پینے والے کا چہرہ قبلہ رخ سے پھر جاتا ہے. شراب بنانے والا, شراب لے کے جانے والا, شراب پینے والا, شراب پلانے والا, شراب بیچنے والا, شراب خریدنے والا, شراب جس کے لیے خریدی گئی ہے, شراب کو دوسری جگہ منقطع کرنے والا, یہ سارے عمل میں جو ملوث ہے اس پر رب رسول کی لعنت ہے. یہ ایسا کبھی فعل ہے. شراب جو ہے یہ پوجنے کے برابر ہے, جو بتوں سے پوجا جاتا ہے اس کے برابر یہ شراب کو رکھا گیا ہے. اور شراب جو ہے اتنی کبھی آج ہمارے انوائرمنٹ میں عام چلتی جا رہی ہے. دوسرا نمبر ہے شاہد الزور, جھوٹی گواہی دینے والے کا چہرہ قبلہ رخ سے پھر جاتا ہے. اور تیسرا کون سا ہے کہ وہ سود خور کا چہرہ قبلہ رخ سے پھر جاتا ہے. اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کا چہرہ قبلہ رخ سے پھر جاتا ہے. اور سمگلر جو انسانی جسم کے اعضاء کو بیچنے والا ہے اس کا چہرہ قبلہ رخ سے پھر جاتا ہے. اور ایک بندہ جو تارک الصلاۃ, نماز کو ترک کرتا ہے, نماز با جماعت کو چھوڑتا ہے اور اپنی نماز پڑھتا ہے, جماعت کو چھوڑ دیتا ہے, ایسے بندے کا بھی چہرہ قبلہ رخ سے پھر جاتا ہے. تو یہ ایسے بندے ہیں جن کے چہرے قبلہ رخ سے پھر جاتے ہیں. حضرت علی نے یہ آپ نے اتھنٹک بات کہی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جا کر ان کو دفن کرنے کے بعد بھی قبریں کھود کے دیکھ سکتے ہو. اگر ایسا نہ ہو تم کہہ دینا علی تم جھوٹ بولتے تھے, علی تم نے غلط کہا ہے. علی آپ گارنٹی دے رہے ہیں حضور کی حدیث سن کر. اس لیے اس بیماریوں سے ہم نے نکلنا ہے, اس معاملات سے نکلنا ہے. یار ہمیں جاتے وقت کوئی منافق نہ کہے, 4 پائی اٹھے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ منافق جا رہا ہے. 4 پائی اٹھے تو کہے کہ حضور کا غلام جا رہا ہے. 4 پائی اٹھنے کی دیر ہے. وہ مائی جو کھڑی تھی, جس کی 4 پائی اٹھی ہوئی تھی, مائی کھڑی تھی, اس نے کہا ادھر نیچے کرو اس کو. لوگوں نے کہا مائی رہ گئی ہے, اس نے چہرہ دیکھنا ہے. جب اس کے چہرے کو نکالا گیا, مائی نے اس کے منہ پر تھوک دیا. مائی نے کہا اس کو لے جاؤ منافق کو حضور اللہ کی بارگاہ میں قیامت تک اس کو معاف نہیں کروں گی. پوچھا مائی یہ کیوں کیا ہے؟ کہتی ہے یہ میری زمین پر قبضہ کر کے پھرتا رہا, میں اس کو معاف نہیں کروں گی. میں بیوہ تھی, میں غریب تھی, زمین کے لیے پیچھے دھکے کھاتی رہی, لیکن اس کو لے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی. ایسی زندگی نہ ہو کہ لوگوں ہماری 4 پہ اٹھے, لوگ کہیں منافق جا رہا ہے.
کم از کم لوگ یہ کہیں کہ حضور کا غلام جا رہا ہے. اسی لیے اللہ ہمیں خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہسن دے کے رون لے تینوں دتا کس دلاسا ہو, عمر بندے دی ایویں گزری یہ میں پاڑی بچ پتاسا ہو. سوڑی سامی سٹ گتے سن پرت نہ سکسے پاسا ہو. صاحب تے کو لیکھا منسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو. اللہ مرحمت کی توفیق عطا فرمائے, خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق. آپ صفحہ درست کرو. آپ